السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 7، طلب دنیا و آخرت۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت نیتہ طلب الآخرہ، جس شخص کی نیت ہوگی دنیا کی آخرت کی طلب، جو شخص آخرت کی طلب کی نیت سے معاملہ کرے گا () جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل کو غنا بے نیازی نصیب فرما دیں گے، غنا نصیب فرما دیں گے۔ وجمع لہ شملہ، اور اس کے پراگندہ حال کو درست فرما دیں گے۔ واتتہ الدنیا وہی راغمۃ، اور دنیا اس کے پاس خود بخود ذلیل ہو کر آئے گی۔ ومن کانت نیتہ، اور جس کی نیت ہوگی طلب الدنیا، دنیا طلبی، دنیا کی چاہت، جعل اللہ الفقر بین عینیہ، اللہ تعالیٰ محتاجی کو، مفلسی کو اس کے چہرے پہ لگا دے گا۔ وشتت علیہ امرہ، اور اس کا حال پریشان کر دے گا۔ ولا یأتیہ منہا، اور دنیا اس کو اتنی ہی ملے گی، الا ما کتب لہ، جتنی کہ اس کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک بہت امپورٹنٹ انسٹرکشن دے دی۔ وہ انسٹرکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا بیان کی گئی؟ کمپیریزن کیا گیا۔ ایک شخص ہے جس کی نیت، جس کا ارادہ، جس کا ذہن، جس کی سوچ، جس کی فکر آخرت بنانے کی ہے، طلب الآخرہ، آخرت بنانا چاہتا ہے، ایک پرسنالٹی کا مالک۔ دوسرا وہ جو طلب الدنیا، طالب دنیا ہے، بس دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ دو پرسنالٹیز سامنے رکھی گئی، دو دل سامنے رکھے گئے، دو پرسنالٹیز کی سوچوں کو سامنے رکھا گیا کہ پھر اللہ ان کے ساتھ معاملہ کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ پچھلی یہ جو حدیثیں ہم نے پڑھی، جتنی 6 حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں نے آپ کے سامنے ایک تھیم رکھا قرآن و سنت کی روشنی میں، دنیا کی زندگی کی بے حقیقتی، ناپائیداری کا، اور آخرت کی زندگی کی ابدیت کا، دوام کا، استقامت کا۔ اب اس کی روشنی میں اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں تو ہمیں بہت آسانی کے ساتھ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے اور آپ کو ان دونوں پیٹرن میں سے، ان دونوں پرسنالٹیز میں سے، ان دونوں کمپیریزن میں سے کس کردار کو چننا ہے، کیا بننا ہے، طلب الآخرہ یا طلب الدنیا۔ ایک چھوٹی سی بات یہاں سے 1-2 لائنوں میں سمجھ لیجئے حدیث کی روشنی میں۔ طلب الآخرہ کے والے شخص کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ اس کے دل کو غنا، بے نیازی، اطمینان، سکون عطا فرمائیں گے، اس دل کو سکون عطا فرمائیں گے۔ اور اس کا جو دنیا کا انتشار ہے، پراگندگی ہے، سوچوں کا منتشر ہونا ہے، ادھر ادھر جو نکلنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بالکل درست رکھ کے ٹریک پہ لے آئیں گے، اور دنیا جتنی اس کے مقدر میں ہے وہ ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی، کیونکہ وہ اس کے لیے اللہ نے لکھی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو طالب دنیا ہے، دنیا کے لیے مرتا ہے، دنیا کے لیے سوتا ہے، دنیا کے لیے اٹھتا ہے، دنیا کے لیے بیٹھتا ہے، یا دنیا یا دنیا، بس دنیا دنیا پکارتا ہے اور دنیا دنیا کرتا ہے۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ مفلسی، محتاجگی کو اس کے چہرے پہ لگا دیتے ہیں،
اس کا حال پریشان کر دیتے ہیں، ہر وقت کی پریشانی، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، آگے سے پیچھے سے، بس پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں، چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے وسائل والا کیوں نہ بنایا ہو، ریسورسز کا مالک کیوں نہ بنایا ہو، لیکن ایک چہرے کے اوپر وہ ایک چیز ہوتی ہے نا انسان کے اطمینان، سکون، وہ نہیں ہوتا۔ وَلَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ گویا جس شخص کا نصب العین نیت آخرت طلبی ہو، اللہ اس کو نفس کی بے نیازی عطا کرتا ہے، مخلوق خدا سے بے نیازی کی کیفیت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ مطمئن قلب کی نعمت جو بہت بڑی نعمت ہے، جو بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس نہیں ہوتی، اللہ وہ اس کو عطا کرتے ہیں، اور دنیا بھی اس کو خود بخود عطا کرتے ہیں، اور ایسے کہ جس کو حدیث میں کہا گیا ذلیل ہو کر آتی ہے۔ لیکن جس آدمی کا نصب العین مقصد جد و جہد دنیا طلبی ہو، نیت بس دنیا، تو محتاجگی اس کا زندگی کا ایک امپورٹنٹ حصہ بنتی ہے۔ دل پراگندہ، غیر مطمئن، پوری کوشش کرتا ہے لیکن دنیا اتنی ہی پاتا ہے جتنی اس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ پھر وہی بات یہاں پر آ گئی کہ بندہ مومن کو کرنا کیا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں کوئی بندہ مومن ہے تو اسے آخرت پر یقین کو بہتر بنانا ہے، آخرت کی کامیابی کو اپنا اصل مقصد بنانا ہے، مطلوب بنانا ہے کہ اصل کامیابی تو آخرت کی ہے۔ اگرچہ دنیا کی کامیابیاں بھی حاصل کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ آخرت۔ تو اس کے ساتھ پھر اللہ کا معاملہ قناعت، دنیا کی ہر چیز پھر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی راستے سے اس کو جو اس کے مقدر میں ہے وہ جو لکھی ہے وہ آ جاتی ہے۔ لیکن دنیا پرستی کے دعوے دار، دنیا پرستی کے شوق میں غرق رہنے والے، مست رہنے والے، دیکھنے والے ان کے چہروں پر ہر وقت پریشانی کے آثار دیکھتے ہیں، دنیا کی طلب میں خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں، لیکن ملتا اتنا ہی ہے جتنا ان کے لیے پہلے سے ہی اللہ نے مقدر کر رکھا ہے۔ تو بات پھر وہی ہے، حقیقت یہی ہے، لیسن یہی ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اصل میں مجھ سے اور آپ سے مطلوب کیا ہے، اس حدیث کا میسج کیا ہے ہمارے لیے، کہ ہم اصل میں آخرت کو مطلوب بنا کر جئیں، آخرت کو مقصود بنا کر عمل کریں، دنیا کو ایک عارضی ضرورت سمجھ کر، وقتی ضرورت سمجھ کر دنیا کے لیے اتنی ہی کوشش کریں جتنی کہ کسی عارضی وقتی چیز کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ بھئی ایک اسٹیشن پہ ہم کھڑے ہیں جیسے، اور بس ٹرین نے آنا ہے اور ہم نے ٹرین میں سوار ہونا ہے، اور کس وقت آنا ہے۔ آپ دیکھیں ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے جی لاہور کی فلاں جو ٹرین ہے یا کراچی کی فلاں ٹرین وہ اتنے بجے نکلے گی، تو ہم اس سے 15-20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے جا کر اسٹیشن پہ بیٹھ جاتے ہیں، یا گاڑی نے نکلنا ہے، ڈیوو نے نکلنا ہے، ہم اس سے پہلے ٹکٹ خریدتے ہیں اور وہاں چلے جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جو موت کی ٹرین ہے، آخرت کی ٹرین ہے، اس کا تو کوئی وقت ہی مقرر نہیں ہے، اس نے تو آنا ہے، ہمیں پک کرنا ہے اور نکل جانا ہے۔ اب ہم اسٹیشن پہ کھڑے ہو کر وہاں پہ دنیا کی رنگینیوں میں کتنا ایک مست ہو سکتے ہیں۔ پتہ ہو کہ جس نے جانا ہے تو وہ تھوڑا بہت تو انجوائے کرے گا، تھوڑا بہت دیکھے گا، لیکن یہ نہیں کہ بالکل ہی غافل ہو جائے گا کہ جی ٹرین آنی ہے اور اس نے جانا ہے۔ اس میں وہ ایک واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا، سنایا تھا، حال ہی میں ایک فلمی ایکٹر عرفان خان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو وہ جب اسے پتہ چلا کہ مجھے ایک انتہائی کرونک قسم کا کینسر ڈائیگنوز ہوا ہے جو دنیا میں بہت ریئر ہوتا ہے، اور وہ اس وقت اپنے فن کی بلندیوں پر تھا، عروج پر تھا، بہت کامیاب ایکٹر جا رہا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسے لگا، اس نے خط لکھا اپنے چاہنے والوں کے نام، دنیا والوں کے نام، کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں ایک بس میں سوار ہوں اور میں ارد گرد کے مناظر کو خوب انجوائے کر رہا ہوں، اور بہت خوش ہوں کہ اتنی دیر میں کنڈکٹر آتا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ اتریں، آپ کا سٹاپ آ گیا۔
تو کس قدر کتنی مشکل صورتحال ہوئی، اس نے اپنے آپ کو ایکسپلین کیا کہ مجھے کیا فیلنگز ہوئیں اس وقت کہ جب مجھے ایسے کہا گیا۔ تو یاد رکھیے پھر 2 ڈھائی سال اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی، اور پھر دیکھیں کہ کیسے جانے کا وقت آیا کہ دنیا کی یہ رنگینیاں، مال و دولت بھی اس کو دنیا سے جانے سے نہ روک سکی۔ تو اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے لے کر آتے رہتے ہیں کہ دنیا کے لیے ضرور کوشش کریں۔ میں پچھلی 2-4 حدیثوں میں مسلسل اس بات کو فوکس کرتی آئی ہوں، کتنی کوشش کرنی ہے، کیا کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے، ہمیں شیڈیول کرنا ہے، 24 گھنٹوں کے اندر ٹائم نکالنا ہے۔ یہ نہ کہیں، یہ کمنٹس نہ دیں کہ نماز پڑھنی ہے تو مجھے ٹائم ہی نہیں ملا، میری فلاں مصروفیت تھی، مجھے ٹائم ہی نہیں ملا۔ اچھا قرآن تھوڑا سمجھ لیں، سیکھ لیں، یہ ٹائم نکالیں، نہیں مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ بھئی وہ سارا ٹائم جاتا کدھر ہے؟ کون لے جاتا ہے ہمارا سارا ٹائم؟ کن چیزوں میں برباد ہوتا ہے ہمارا سارا ٹائم؟ دنیا کے پیچھے، دنیا سنبھالنے سنوارنے بنانے کے پیچھے۔ تو منع تو کسی نے نہیں کیا کہ وہ نہ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ محبوب اور مطلوب ہونا چاہیے۔ اسی حدیث کی وضاحت میں ایک اور حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا فانی ہے، آخرت غیر فانی ہے، اس لیے آخرت کے طالب بنو۔ یعنی دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، کتنا کوئی جی لے گا، کتنا کوئی کھا لے گا، کتنا کوئی پہن لے گا، اوڑھ لے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم اچھے سے اچھا برانڈ کا کوئی سوٹ خریدیں تو کتنا ٹائم ہم اس کو یعنی کہ استعمال کریں گے؟ 2 سال، 3 سال، اس کے بعد دل بھر جاتا ہے، انسان کہتا ہے کہ اس کو ہٹاؤ نظروں کے سامنے سے۔ بعض لوگ خیر اس کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں، 10 سال کے پروگرام کے بعد کہ پھر کبھی فیشن آئے گا تو پہن لیں گے، کم لوگ ہوتے ہیں ایسے، لیکن موسٹلی لوگ کیا ہے کہ وہ بس 2 سال کے بعد ان کا دل بھر جاتا ہے اس سے۔ تو کوئی کتنا کسی دنیا کو ہنڈائے گا؟ یہاں کی ہرس تو ایسی ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی تو لالچ کا حال یہ ہے کہ اگر سونے کی ایک وادی ہو تو وہ کہے گا کہ دوسری اور بھی ہونی چاہیے، تو اس کا منہ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ کتنے ارمان پیدا کریں گے؟ بہتر نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا جائے، بہتر نہیں ہے کہ اپنے اندر قناعت پسندی پیدا کر لی جائے، بہتر نہیں ہے کہ اپنی خواہشات کو تھوڑا لگام ڈالنا سیکھ جائیں، ان ٹائم پوری زندگی کام آئے گی یہ عادت ہمیں۔ تو پھر بات وہی ہے کہ دنیا فانی اور آخرت غیر فانی، اس لیے غیر فانی کے طالب بنو کہ جو ہم آج یہاں پر اپنے ہاتھ سے اس کے لیے انویسٹ کریں گے، یعنی آخرت انویسٹمنٹ بینک میں آج ہم نے ڈپازٹ کرانے ہیں، اپنے اعمال کی کرنسی ڈپازٹ کرانی ہے، تو جو ڈپازٹ کرائیں گے وہ وہاں جا کر ہمیں مل جائے گا۔ تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی کرنسی کے لیے، وہاں کے گھر کے لیے، وہاں کے سکون آرام آسائش کے لیے ہمیں پرواہ کوئی نہ، اور جہاں رہنا ہی نہیں سارا کچھ وہیں پہ ہی ہم لگا رہے ہیں، لٹا رہے ہیں۔ دیکھیں کس قدر بے وقوفی اور غیر عقل مندی والی بات ہے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ایسا ہے کہ پانی پر چلے اور اس کے پاؤں نہ بھیگیں؟ عرض کیا گیا کہ ایسا تو کوئی بھی نہیں کہ پانی پہ کوئی چلے اور پاؤں نہ بھیگیں۔ آپ نے فرمایا ایسے ہی طالب دنیا گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یعنی دنیا طلب کرنے والا شخص ہے، وہ جب دنیا میں ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ گناہوں کے اندر وہ ضرور مبتلا ہوتا ہے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے گناہوں سے نہیں بچ سکتے انسان ہونے کی حیثیت سے۔ ہاں اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک ڈٹرجنٹ بتا دیا ہے کہ توبہ کر لو، استغفار کر لو، اور اگر خدا نہ پہلے تو کسی کا حق مارو نہیں، اور اگر مارا ہے تو پھر اس کو پے کرو، فائن کرو، سوری کرو۔ ایسے ہی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جن بندوں سے محبت کرتا ہے اور اپنے خاص انعامات سے ان کو نوازتا ہے، یعنی جن سے اللہ کی خاص طور پر محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جب نوازتا ہے ان کو اس
اس مردار دنیا سے اس طرح بچاتا ہے جس طرح ہم لوگ اپنے مریض کو پانی سے پرہیز کراتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت، دنیا پرستی، دنیا داری سے ان کو تھوڑا سا دور کر دیتا ہے، اپنے خاص بندوں کو. اس کو حدیث میں کیا کہا گیا؟ مردار دنیا. وہی جو بھی حدیث میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی کہ بکری کا مرا ہوا بچہ یا بکری مری ہوئی ہو تو وہ اور دنیا سیم ہے، ایک کیٹیگری میں رکھی ہے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بات یہی ہے، بار بار رک کر آپ کو سمجھاؤں گی، بتاؤں گی کہ تارک دنیا ہونا، راہب بن جانا، میلے کچیلے، گندے مندے، پھٹے پرانے کپڑے پہن لینا، گندا حال بنا لینا، فقیروں والی حالت بنا لینا، یہ کہیں قرآن میں حدیث میں نہیں کہا گیا، یہ لیسن نہیں دیا جا رہا. اصل میں جو لیسن دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نیت، اپنا دل دنیا کی بجائے آخرت میں لگاؤ. دنیا ہو، اتنی دنیا ہو، ارد گرد اوپر نیچے دنیا ہو، دنیا کی ہر نعمت سہولت ہو، استعمال بھی کریں، لیکن دل اللہ کی شکر گزاری میں اٹکا ہوا ہو. وہ جیسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہت عطا کی جو پوری دنیا میں، پوری ہسٹری میں، آنے والی مستقبل میں بھی اللہ نے کبھی کسی کو نہ عطا کی، نہ عطا کر فرمانی ہے. اور وہ اس بادشاہت کو پا کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہے ہیں کہ میں شکر گزار بندہ بنوں یا نہ شکرہ، تو میں تو شکر گزار بندہ بنوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی اتنی محنت اور مشقت کیوں؟ آپ تو بخشے ہوئے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دنیا لیں، دنیا استعمال کرنی ہے، دنیا سے بھاگنا نہیں ہے، فرار نہیں ہے دنیا سے نفرت نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن میں تازہ کر لیں. ایسا کسی نے نہیں کہا اچھے کپڑے پہنے نہ، خوبصورت کپڑے پہنے نہ، مہنگے کپڑے نہ پہنے، نہیں، سب کچھ کریں. اس کے ساتھ اپنی انکم، اپنی سیونگ میں سے، اپنے معاملات میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے دین اور مخلوق کی خدمت کے لیے نکالنا ہے. شیئرنگ کرنی ہے اپنی نعمتوں کے اندر. بس پھر دنیا مبغوض نہیں، محبوب بن جاتی ہے. اصل میں یہاں اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس چیز کی طرف ہمیں متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ زہد لے آؤ اپنی زندگی کے اندر. اب حقیقی زہد کیا ہے؟ اب زہد کی ڈیفینیشن آپ کو آئے گی نا تو آپ کو یہ حدیث اور اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی. اور ویسے بھی یہاں جو آپ کی بک میں حقیقی زہد کا چھوٹا سا جو یہ ہیڈنگ لگی ہوئی ہے، اس کی میننگ وغیرہ کو آپ نے اپنے آبجیکٹیو کے لیے تیار کر لینا ہے. حقیقی زہد سے مراد دنیا سے بے رغبتی. ٹھیک ہے، زہد دنیا سے بے رغبتی. اصل زاہد کون ہے؟ یہ دیکھیں جو میں ابھی آپ کو ایکسپلین کیے جا رہی ہوں مسلسل اتنی دیر سے، کہ دنیا کی عیش و عشرت کے تمام مواقع حاصل ہیں، سارے مواقع حاصل ہیں، لیکن وہ اس سے دل نہ لگائے. یعنی دل نہیں لگانا. دل کس سے ہے؟ اللہ کی یاد سے. ہمیں بڑے بڑے اپنے اسکالرز گزرے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک اسکالر کے بارے میں کہ بہت بڑے حدیث کے عالم تھے، درس دیا کرتے تھے، دنیا آتی تھی ان کا سننے کے لیے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہمیشہ امپورٹڈ ڈریس پہنتے تھے وہ، اور بہترین خوشبو لگا کے وہ بیٹھتے تھے درس حدیث دینے کے لیے بہترین کپڑوں کے ساتھ، کہ بھی دنیا میں جب لوگ آ رہے ہیں تو ان کو پتہ چلے کہ کوئی بندہ دے رہا ہے، درس دے رہا ہے، بھی درس بیان کر رہا ہے. لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ ہر روز وہ لباس صدقہ کر دیتے تھے. اپنے نوجوان جو شاگرد ہوتے تھے ان کے اندر وہ بانٹ دیتے تھے، دوبارہ نہیں تھے پہنتے اس کو. تو بات کرنے کی ہے کہ اگر اللہ نے دیا ہے، ایک ہاتھ سے جیسے اوپر سے آ رہا ہے تو دوسرے ہاتھ سے نکالنا ہے اس کو. یہ نہیں کہ چمٹ کے بیٹھ جائیں، یہ نہیں کہ محبت میں غرق ہو جائیں. کسی شخص نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو کہا کہ وہ زاہد. انہوں نے کہا کہ زاہد تو عمر بن عبدالعزیز تھے رحمۃ اللہ علیہ. خلیفہ ہونے کے باوجود دنیا ان کے قدموں میں تھی،
لیکن انہوں نے اس میں سے کوئی حصہ نہیں لیا. یعنی اتنی دنیا تھی کہ کبھی آپ کو موقع ملے تو لازماً حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ہسٹری پڑھیے. کیا زندگی گزاری انہوں نے، زبردست. اسی لیے ان کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. ایک بہترین زاہد کی مثال جناب امام ابو حنیفہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ ابن ابی لیلہ نے ابن شبرمہ سے پوچھا کہ کیا آپ ابو حنیفہ جیسے نادان بچے کو نہیں دیکھتے کہ میں جو فتویٰ دیتا ہوں آپ اس کو مسترد کر دیتے ہیں؟ ابن شبرمہ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ جو جوان بچہ ہے یا نادان بچہ ہے، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ پوری دنیا ان کی طرف رخ کیے ہوئے ہے، حالانکہ امام ابو حنیفہ اس سے بھاگتے ہیں، جبکہ پوری دنیا ہماری طرف سے ہم سے بھاگ رہی ہے، روگرداں ہیں، اور ہم دنیا کی تلاش میں سرگرداں ہیں. بات پھر وہی آتی ہے کہ حدیث میں آیا نا کہ تم اپنے سے کم تر کی طرف دیکھو، جو زہد کی سب سے بڑی جو دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. لیکن جو مال و دولت کے پجاری ہوتے ہیں قارون کی طرح، وہ اپنے گھر سے راستہ پہ راستہ ہو کر جب نکلا تو آپ کو معلوم ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا. اہل دنیا مال و دولت کے پجاری کہنے لگے کہ کاش یہ دولت ہمارے پاس آتی، پھر اللہ نے اس کو غرق کر دیا ان کی آنکھوں کے سامنے. ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ دنیاوی زندگی میں جو شخص 40 روز تک زاہد ہو سکے گا اس کے لیے حکمت اور دانائی کی کئی آنکھیں اور راز کھل جاتے ہیں. اسی لیے وہ حدیث آیت آئی نا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کہ کسی کو ہدایت عطا فرمائے تو اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کا دل دھوکے باز دنیا سے بھاگتا ہے اور ہمیشگی کی زندگی کی طرف رخ کرتا ہے. یہ شخص موت سے پہلے اس کی تیاری کر لیتا ہے. اب اس میں ہم اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا کہ اگر حشر میں مجھ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں تو دنیاوی زندگی سے مسافری کے توشے کے مطابق قناعت کریں. جیسے مسافر ہوتا ہے نا، جتنا سامان اس کو ضرورت ہوتا ہے بس اس پہ گزارا کریں، اور کوئی لباس اس وقت تک نہ اتاریں جب تک اس کو جوڑ یا ٹانکا نہ لگ جائے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کے پاس اتنا سامان، صحابہ ادھر ادھر کے لوگ مسلمان ان کی خدمت میں ہدیے بھیجتے تھے. ان سے مراد تمام ازواج مطہرات. تو اور یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں اسی وقت اس کو یعنی کہ تقسیم کر دیا کرتی تھی. زہد یہی ہے کہ حکمرانی اور خلافت کے باوجود لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس میں 14 پیوند شمار کیے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سامان لایا گیا، آپ نے وہ سارا مال تقسیم کر دیا، 6 دینار باقی رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات بے قرار رہے، نہ سوئے. آدھی رات کو وہ دینار کسی شخص کو دیے، اس کے بعد آپ آرام سے سوئے. آپ نے کہا کہ اگر میں اس حالت میں فوت ہو جاتا اور یہ 6 دینار میرے پاس ہوتے تو میں خدا کو کیا جواب دیتا. تو یہ صورتحال ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، بعد میں آنے والے اسکالرز نے دنیا کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا. طلب آخرت کے حوالے سے ایک حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی کریم نے جب ان کو یمن کی طرف بھیجا حکمران گورنر بنا کر، تو کہا کہ معاذ آرام طلب اور خوش عیشی سے بچنا، کیونکہ جب پیسہ آتا ہے نا، عہدہ آتا ہے، تو پھر انسان اپنے کھانے پینے، یاشیوں میں، اپنے اڑنے اڑانے، پکنک پارٹیوں میں ہی لگا رہتا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے خاص بندے آرام طلب اور خوش عیش نہیں ہوتے. یعنی اگرچہ یہ زندگی حرام نہیں ہے، آرام و راحت اور خوش عیشی کی زندگی، لیکن اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی اس طرح سے اختیار نہیں کر سکتے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ جو عیش ہے وہ دنیا کا ہی عیش ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ دنیا کو ہم اتنا ہی امپورٹنس دیں جتنی کہ ہمارے لیے ضرورت ہے، اور آخرت کے لیے اتنا ہی رکھیں جتنا ہمارے لیے ضرورت ہے. آگے آپ کی بک میں شرح صدر کے حوالے سے ایک پورا پیرا ہے، یہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا ڈیٹیل میں. آپ دیکھیں گی لکھتے ہوئے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہوا تو اس کو ایڈ کر دیجئے گا. یاد تو آپ نے پچھلی حدیثوں کی ایکسپلینیشن میں اس کو یاد کر لیا ہوگا. اور جو میں نے ایک پورا یہ جتنی حدیثیں چل رہی ہیں نا، یہ ساری دنیا اور طلب دنیا اور سب چیزوں کے بارے میں ہے، اور پھر آخرت کے کمپیریزن کے حوالے سے. تو کوئی بھی تشریح کہیں پہ بھی ایڈ ہو سکتی ہے. مختلف پوائنٹس بنائیے، ہیڈنگز لگائیے، آیات لکھیے اور آپ اپنی بات کو بیان کر دیجئے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.